مدینے پاک دے موسم سہانے یاد آئے نے، مدینے پاک دے موسم سہانے یاد آئے نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں خوشبوئے مدینہ میوزیم فاروق آباد میں۔ یہ پاکستان کا واحد میوزیم ہے جہاں پہ کثیر تعداد میں نوادرات موجود ہیں۔ اس میوزیم میں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے لائے گئے مکہ اور مدینہ سے نوادرات موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اور یہ میوزیم بغیر کسی ٹکٹ کے روزانہ 2 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اس میوزیم میں موجود تمام نوادرات اور ماڈلز بنانے والے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس میوزیم کے مینیجنگ ڈائریکٹر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم نواز صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کو آپ نے کب بنایا ہے میوزیم کو، اور اس میں موجود تمام بھی نوادرات آپ نے کب اور کہاں سے لیے اکٹھے کیے؟ وعلیکم السلام۔ اس میوزیم کو بنائے ہوئے جو ہے وہ بابا میرے کوشش تو جو تھی کر رہے وہ تقریباً 40 سال سے کر رہے تھے۔ میڈم یہ جو آپ میوزیم دیکھ رہے ہیں یہ میرے بابا کی کاوش ہے، عاشق رسول الحاج محمد ریاض شاہد۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا جو بنایا ہوا میوزیم لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے سال ثواب ہے۔ تو یہ ساری انہی کی کاوش ہے، بچپن سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، تو یہ انہوں نے بچپن سے ہی لکڑی پہ، پتھر پہ اور اس کے بعد یہ تھرماپول شیٹ پہ جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف سے، مکہ سے اور دنیا کے اور ممالک سے تبرکات کلیکٹ کیے گئے ہیں، اور یہ جتنے بھی ماڈلز ہیں یہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ اچھا نواز صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے بنایا میوزیم، تو آپ کچھ بتائیں گے، کچھ ہسٹری ہمیں بتائیں گے کہ انہیں کیسے شوق آیا کہ میں یہ میوزیم بناؤں؟ یہ جیسے کہ دوسروں بچوں کا جو ہے بچپن وہ کھیل کود میں گزرتا ہے، تو میری دادی اماں بتاتے تھے کہ جو میرے والد تھے انہوں نے بچپن میں ہی جو ہے نا وہ ان کا کھیل کود میں بھی تھے، لیکن بچوں کو اکٹھے کر کے تو مٹی سے دربار بنانا، پھر کوئی میٹھی چیز لے کے نعت شریف پڑھنا اور اس کو بچوں میں تقسیم کرنا۔ تو جو ان کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عشق تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے یہ جو ماڈلز بنائے گئے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو عقیدت اور محبت سے بنائے گئے ہیں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے ان کی محبت کا۔ نواز شاہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا میوزیم ہے اس کی سپورٹ کے لیے حکومت کچھ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا آپ خود سے یہ سارا کچھ مینیج کر رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ میرے بابا نے خود سے ہی سارا مینیج کیا، ان کے بعد ہم مینیج کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی سیاسی یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کوئی بھی سپورٹ، یہ خود ہم جو ہے نا وہ سارا مینیج کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ان چیزوں کا ہم نہ تو ہدیہ دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ساری کیسے اکٹھی کی؟ تو جب میرے بابا عمرہ پہ جاتے تھے، حج پہ جاتے تھے، تو وہاں پہ جو تبرکات اکٹھے کرتے تھے، جہاں وہ خادمین جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو جیسے جیسے ان کو چیزیں ملتی تھی تو وہ ان کا ریلیشن جو تھا وہ ان سے وہ کلیکٹ کر لیتے تھے، تو ان کے بعد ہم کلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی کے پاس تبرکات ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہیں، جو چیز میرے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے، تو ہم اس کا تبادلہ بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ مبارک ہیں، تو وہ وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں، تو اسی طرح ہم اس میں سے بھی جو ہے نا وہ جب کوئی شاخ جدا ہوتی ہے اس میں، تو وہ جس دوست کے پاس نہیں ہے تو وہ ان سے شیئر کیے جاتے ہیں، ان کے پاس جو ہمارے پاس نہیں ہے تبرکات پھر ان سے لے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ یہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، انڈیا سے اور پاکستان سے بھی، پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ ہم ڈیلی جو ہے ایک تبرکات کی ویڈیو بنا کے نا تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ جو لوگ نہیں آ سکے وہ اس کی زیارت کر سکیں۔ اچھا شاہد صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ آپ اس کو روزانہ بغیر کسی ٹکٹ کے کھولتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے تاکہ لوگ آئیں اور اس کی زیارت کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، تو مجھے آپ ٹائم بتا دیں تاکہ اگر کسی نے آنا ہو تو وہ ایزیلی آ سکے۔ وہ روزانہ 2 گھنٹے کھلا جاتا ہے،
تو موسم سرما میں جو ہے وہ 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک رات کو، اور موسم گرما میں جو ہے وہ 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک رات کو کھولا جاتا ہے۔ اچھا نواز صاحب، اینڈ پہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اس میوزیم کے حوالے سے؟ میرا یہ میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر آئیں، فیملیز آتی ہیں پہلے بھی، اپنے بچوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ اس کو وزٹ کریں۔ اس پہ کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اور جو اس وقت موجود ہیں ان کو ہمارے دین کے متعلق پتہ چل سکے، ان کے علم میں اضافہ ہو، کیونکہ جو ہے وہ نصاب تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات اقدس پر وہ پہلے ایک باب آتا تھا، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، بچے پڑھتے تھے، لیکن اب تو وہ سارا ختم کر دیا ہے۔ اس بار جو ہے حکومت نے پھر اس کو شروع کیا ہے کہ تاکہ اسلام کا جو ہے وہ اس کے متعلق بھی انفارمیشن بچوں کو مل سکے۔ تو جب یہ میوزیم جو ہے وہ تقریباً 30 سال سے جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم، یہ سارا میوزیم میرے دادا ابو نے بنایا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں۔ میں روز ادھر آتی ہوں اور اس کی صفائی کرتی ہوں اور اس کی زیارت کرتی ہوں۔ جی تو ناظرین، میں نے آج آپ کو فاروق آباد میں خوشبوئے مدینہ میوزیم کی زیارت کروائی ہے۔ آپ جب بھی شیخ پورہ یا فاروق آباد سے گزریں یا آپ کا گزر ہو تو یہاں پہ آئیں، ان معادرات کو دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان اینکر سونیا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔